بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اسلامی تعلیمات آپ کے لیے مختلف ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتا رہتا ہے، لہذا آن لائن اسلامی تعلیمات کو خود بھی سبسکرائب کریں اور دیگر تمام دوست احباب کو شیئر کریں۔ سامعین محترم، ہر شخص چاہتا ہے کہ ہر قسم کے امتحانات میں اسے کامیابی حاصل ہو، خصوصاً وہ لوگ جو علم سے تعلیم سے متعلق ہیں، اسٹوڈنٹ، طالب علم، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی امتحانات ہوں تو ہم امتحانات میں سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ تو ہمارے اسلام نے، شریعت مطہرہ نے ایسے کئی آیات اور دعائیں اور درود شریف وغیرہ نقل کیے ہیں کہ جن کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کر کے اللہ کی مدد امتحانات میں مانگی جا سکتی ہے اور امتحانات میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ایسی ہی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس آیت مبارکہ کے اہتمام کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ کر اپنے امتحانات میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ امتحانات میں کامیابی کے لیے صرف دعائیں ہی کام نہیں آنے والی، بلکہ اس اسٹوڈنٹ، اس طالب علم کی اپنی محنت بھی کار فرما ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت خود بدلنے کا ارادہ نہ کر لے۔ تو جب وہ طالب علم خود محنت کرے گا، اپنے اسباق کو صحیح طریقے سے یاد کرے گا، توجہ دے گا، امتحانات کی بھرپور تیاری کرے گا، تو پھر اس کے بعد اس کے کامیاب ہونے کے راستے ہموار ہوں گے، وہ امتحانات میں اعلیٰ نمبرات حاصل کر سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی عبادات، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، یہ بھی وہ نسخے ہیں، یہ بھی وہ حربیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان دنیا کے ہر شعبے میں، دنیا میں ہر قدم رکھتے ہوئے وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ تو طالب علم بھی اسی بات کو اپنے یاد کرے، اسی بات کو اپنے پلے باندھ لے کہ اس نے صرف محنت ہی نہیں کرنی بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا بھی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے امتحانات میں کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ امتحانات سے قبل ایک چھوٹی سی دعا، ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کہ کئی مواقع پر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ وہ امتحانات میں اس دعا کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے، وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 10واں پارہ، اس میں 64 کا آخری حصہ ہے آیت مبارکہ کا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس بے شک آپ کو اللہ کافی ہے، اور وہی ذات ہے جو آپ کی تائید کرتا ہے بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ذریعے۔ تو تائید اور نصرت کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا اہتمام کس طریقے سے کرے؟ اکثر جگہ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ امتحانات میں آسان پرچوں کے لیے، کہ پرچے آسان آ جائیں، اور کامیابی اور فتح کے لیے امتحانی گاہ میں جانے سے پہلے، امتحانات دینے سے پہلے 7 بار ضرور اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں۔ یہ تو کم از کم ہے، زیادہ جتنا پڑھنا چاہے وہ منع نہیں ہے، لیکن 7 بار جو ہے امتحانات کے لیے نکلنے سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے۔ امتحانی حال میں بیٹھ کر اس دعا کو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اس دعا کو امتحانی حال میں بیٹھ کر 7 بار پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں جو امتحانی حال میں بیٹھ کر پڑھنی ہیں، پرچوں کی آسانی کے لیے، امتحانات میں اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے کے لیے، اسباق کو درست طریقے سے یاد کرنے کے لیے، ان دعاؤں کو پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، اور
یہ ڈسکرپشن میں بھی آپ ان کا لنک دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیات ہیں، یہ دعائیں ہیں کہ جن کے اہتمام پر طالب علم کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس طالب علم کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔